بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے اور ہم بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے شکر کی توفیق مانگتے ہیں کہ آج ہمارے اس پروگرام کا، یہ جو ہمارا دورہ قرآن کا پروگرام چل رہا ہے رمضان کی راتوں میں، تو آج اس کا 9واں دن ہے، مطلب پارہ نمبر 9 انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت کریں گے اور اس میں سے کچھ حصوں کو سمجھیں گے۔ ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے رحمت اور فضل کی دعا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة
إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يخلق عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسخرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما كد عندك لئن كشفت أن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں ہمارا جو 9واں پارہ ہے اس کا پہلا ربع مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ سورہ اعراف ہے، اس میں پچھلی قوموں کا بڑا ذکر ہے، قوم نوح کا بھی، قوم عاد کا بھی، قوم سمود کا بھی، اور پھر قوم شعیب کا بھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بڑا لمبا اور طویل ذکر ہے۔ تو اس میں جو پہلا حصہ ہم نے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، ویسے تو یہ ہمارا دورہ بڑا اس لحاظ سے مختصر ہے کہ ہم یہاں تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کے بعد درمیان میں سے کوئی نہ کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ باتیں بھی سمجھ آ جائیں اور کچھ دلچسپی بھی باقی رہے۔ تو ویسے تو یہ جو دورہ قرآن ہے یہ اللہ نے اسی کو پسند کیا ہے کہ بھئی رمضان میں کم از کم ضرور ایک مرتبہ قرآن کو سنا جائے۔ یہ تراویح کی نماز اسی لیے ہے کہ اس میں ایک مرتبہ قرآن سن لیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہم نے اسی نقطہ نظر سے شروع کیا ہے کہ ہمارے کچھ دوست احباب اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی تلاوت بھی سن لیں گی اور درمیان میں کچھ چیزوں کو سمجھ بھی لیں گی۔ تو اس میں 9ویں پارے کے پہلے ربع میں آیت نمبر 94 ہے، 94۔ تو یہ جو آیات ہیں چند، یہ بھی ظاہر ہے موجودہ حالات کے مطابق بھی ہیں، ہر دور میں اسی طرح ہوتا رہا ہے، اسی طرح کے حالات انسانوں پر آتے رہتے ہیں۔ تو مطلب مختلف قسم کے حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ کی ایک حکمت اس میں ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو۔ مطلب ہم نبی بھیجتے ہیں تو اس قوم کو کسی نہ کسی تنگی میں، سختی میں، قحط میں ہم مبتلا کرتے ہیں، اور ہماری غرض یہ ہوتی ہے اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ مطلب یہ جو سخت حالات ہم نے ان پر نازل کیے ہیں، اس وجہ سے وہ پیغمبر کی طرف رجوع کریں، ہماری طرف رجوع کریں، عاجزی کریں، جھکیں۔ اس غرض کے لیے ہم جو ہے جب کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس قوم پر تنگی کے حالات بھی بھیجتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا تو اس کے بالکل کچھ عرصہ بعد وہاں پر قحط بہت شدید آ گیا، اور اس قحط میں بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی کہ یا اللہ اس طرح کے کسی کام سے میری مدد کر، شاید لوگ عاجزی اختیار کریں، تیری طرف رجوع کریں۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ مطلب پھر بدحالی کا ایک وقت گزار کر ہم ان کو خوشحالی دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ کوئی نہیں، یہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے برے حالات جو ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ آخر کار جب انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ رجوع نہیں کیا، گناہوں میں، فسق و فجور میں ہی پڑے رہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے، جو کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے، نہ انبیاء کی بات سمجھتے ہیں، نہ سختیوں کی بات سمجھتے ہیں، نہ خوشحالی کی بات سمجھتے ہیں، اور ایک ڈگر فسق و فجور کی اور گناہ کی اور اللہ کی نافرمانی کی اور گندگی پر چلے رہتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔
لیکن یہ موجودہ دور میں ہمیں تھوڑا سا مطلب ایک ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ موجودہ دور میں ایک عرصے سے قومیں جو ہیں وہ غلط کاری میں لگی ہوئی ہیں لیکن ان پر عذاب نہیں آتا. لیکن اس میں ایک فرق ہے. علماء کہتے ہیں کہ نبی جب کسی قوم میں آتا ہے تو وہ معاملہ اور ہوتا ہے اور بعد کا معاملہ اور ہوتا ہے، کیونکہ نبی جو قوم کے سامنے حجت جس طرح ہوتا ہے نا، بعد میں اس طرح کی حجت نہیں ہوتی. ویسے تو ہم جب بھی چاہیں مطلب وہ عذاب بھی لا سکتے ہیں، خوشحالیاں اور مختلف قسم کے عذاب اور تکلیفیں قوموں پر آتے بھی رہتے ہیں. اگر بستیوں کے اب یہ جو آیت ہے یہ بڑی قابل غور ہے کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ کہتا ہے اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ہم انہیں بہت عطا کرتے. یہ قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور افراد کے ساتھ بھی یہی ہے. اگر کوئی بندہ ایمان لائے، اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو عطا بھی کرتا ہے، اس پر رحم بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ آزمائش کی دنیا ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن ایمان اور تقوی اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم آسمانوں سے برکتیں نازل کریں اور زمین سے برکتیں اگلیں. مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک اور پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب کہ وہ سوئے پڑے ہوں. مطلب کیوں لوگ اس طرح اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں؟ اللہ تو کسی وقت بھی کوئی مصیبت نازل کر سکتا ہے. جس طرح مصیبت آئی ہے 4 مہینے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا. اور اسی طرح مطلب بعض لوگوں پر، بعض خاندانوں پر، بعض افراد پر اچانک مصیبت آ جاتی ہے اور بالکل حالات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ مطلب میں قادر ہوں، ساری قدرت میری ہے. لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، جرائم بھی کرتے ہیں اور پھر بھی بے خوف رہتے ہیں. انہیں اس بات کا کیوں نہیں خوف آتا کہ میں اچانک کسی وقت بھی ان کو پکڑ سکتا ہوں؟ لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ان کی یہ حالت نہیں ہوتی. ان سے تو تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو وہ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تو مطلب لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے تو وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جس نے تباہ ہونا ہوتا ہے. تو ہم تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، رحم کی درخواست بھی کرتے ہیں اور اس سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی حال میں بھی ہمیں اپنے سے بے خوف نہ کرنا، بلکہ ہر وقت ہمیں اپنی خشیت عطا فرما، خوف عطا فرما، اور ہمارے ساتھ دنیا میں بھی رحم کا معاملہ کر اور آخرت میں بھی رحم فرما. اسی طرح اس ربع میں آیت نمبر 130 ہے.
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، تو ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا۔ اللہ کہتا ہے کہ فرعون کی قوم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ کئی سال تک ہم نے انہیں قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ اچھا جی، اس طرح کی آیتوں میں ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ مطلب ہم تو بالکل اس وقت اللہ کی طرف سے پوری دنیا ایک وبا اور ایک مصیبت میں مطلب پھنسی ہوئی ہے، تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ بھئی میں تو یہ کرتا ہی اس لیے ہوں کہ تم میری طرف رجوع کرو، اب یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم اس طرح اس سے لڑ لیں گے، اس طرح اس کا مقابلہ کر لیں گے، ویکسین تیار ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور بے حیائیاں اور بدکاریاں اور گناہ اور جرائم اور بددیانتیاں اور سازشیں اسی طرح چل رہی ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ ہوش میں آ جائیں۔ تو مطلب یہاں تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ کوئی ہوش میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم جو اس درس میں شریک ہیں، اس کو روزانہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم بطور خود ہی ہوش میں آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے اپنے معاملات کو دیکھیں۔ ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، ہم اس کو مطلب دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کئی سال تک ہم نے فرعون کی قوم کو قحط میں مبتلا کیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب کوئی اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ یہ تو اس کا تو ہمارا حق بنتا تھا، ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے بڑی عقل سے کام لیا ہے، یہ سارا اس لیے ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو کہتے کہ یہ ان کی وجہ سے آیا ہے، یہ ہمارے لیے فعال بد ہیں۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد جو ہے وہ تو اللہ کے پاس تھی، اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے کوئی بھی نشانی لے آئے۔ دیکھیں نا بعض قومیں کتنی ضدی ہو جاتی ہیں کہ نشانیاں آتی ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اتنے ضدی ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے کوئی بھی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھی بھیجا، ٹڈی دل بھی بھیجے، مطلب سرسریاں بھی پھیلائیں، مینڈک بھی نکالے، خون بھی برسایا، مطلب اس طرح کے عجیب و غریب ہم نے ان پر عذاب نازل کی، ایک نازل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا۔ تو لیکن پھر یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں۔ اب عجیب ہے ویسے کہ اتنی واضح نشانیاں کہ کبھی کوئی جانور پیدا اللہ نے کر دیا، کبھی کوئی خون کا عجیب سا مطلب ان کے برتن میں خون، ان کے کھانے میں خون، ان کے آگے پیچھے خون، تو عجیب تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا۔ پھر مینڈک پھیلا دی، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، ان کے گھر میں بھی، آگے پیچھے، بیڈ روم میں بھی، ہر جگہ، مطلب سب کچھ اللہ کرتا رہا، اور وہ دیکھتے بھی رہے کہ یہ قدرت اسی کی ہے، وہی کر رہا ہے۔ تو جب اس طرح کی کوئی بلا ان پر نازل ہوتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے، مطلب یہ بھی انہیں پتا تھا کہ انہیں ایک مقام اور منصب اور حیثیت حاصل ہے، اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کرو۔ اگر اب کی بار تو یہ بلا ہم سے تو انہیں ٹلوا دی دعا کر کے، تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے، تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقررہ تک کے لیے، جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو پھر وہ اس عہد سے پھر جاتے، پھر وہ اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو اکٹھا کر کے سمندر میں غرق کر دیا۔
اللہ کا معاملہ ذرا طویل ہوتا ہے کہ بڑا عرصہ وہ ڈھیل دیتا ہے، اور ہم جیسے کم ظرف لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی کیوں نہیں پکڑ رہا، اور یہ لوگ اس طرح ہو رہے ہیں، ظلم بڑا ہو رہا ہے۔ اس کا معاملہ ظاہر ہے تھوڑا، وہ تو کہتا ہے کہ تم جلد باز ہو، اور میری جو منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ تو میرا ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال جتنا ہوتا ہے، اس لیے تمہارے اندر جلد بازی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر بار بار ان کو نشانیاں بھی دکھائیں، انہیں تکلیفوں میں بھی مبتلا کیا، خوشحالیوں میں بھی مبتلا کیا، لیکن جب کسی چیز نے اس پر اثر نہ کیا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے نے اثر کیا، تو سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے غرق کر سمندر میں غرق کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ایک وقت تو وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی قوم سمیت، اس کی فوج سمیت، اس کے سارے جاؤ جلال سمیت، سارے مطلب ہے کہ اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ بڑی لمبی اسے مدت دی اور بڑی ڈھیل دی اور بڑے اختیار دیے۔ یہ میرا خیال ہے اس ظالم کا یہ اختیار قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ اپنی مخالف قوم بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اللہ نے یہ ڈیل بھی اسے دیے رکھی، لیکن پھر اسے غرق بھی کر دیا، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی کرتا ہے کہ قیامت تک بھی اس کے لیے عذاب ہے، اور قیامت کے بعد اس کے لیے اور جو اس کے ساتھ تھے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها
سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتخلقنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه ونضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوما لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مخلقهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تو الحمدللہ یہاں ہمارا یہ آج کے سبق کا دوسرا ربع، یعنی آج جو پارہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا دوسرا ربع جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے، نصف تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس میں دیکھیں یہ جو آیت نمبر 156 ہے،
یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا اور اللہ کی طرف سے اس دعا کا جواب بیان ہوا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی ہے اور اللہ نے اس دعا کا جواب دیا. تو ایک تو مطلب آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی، یعنی انبیاء اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں. ایک تو یہ آپ کو علم ہو جائے گا، اور ظاہر ہے جو چیز انبیاء مانگتے ہیں وہی اچھی ہوتی ہے اور وہی ہمیں مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں وہ خود ان کے لیے بھی تھیں اور ان میں ہمارے لیے تعلیم ہے بھئی اس طرح دعا کیا کرو. اسی لیے مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کرتے ہیں. تو یہاں ایک دعا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی گئی ہے، اور پھر اللہ نے جو جواب دیا ہے اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے. اس سے بھی ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے گا. تو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کی کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی لکھ دے اور آخرت کی بھی. ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے. یعنی ایک تو اپنی پوزیشن بتائی کہ اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے. یہ بالکل اسی طرح کی دعا ہے جس طرح اس امت کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ اس طرح دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بالکل اسی طرح کی دعا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی. اور یہ جو دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا بڑی کیا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بلکہ اس دعا کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ سارے انبیاء جو ہیں اور سارے صلحاء جو ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے بھی یہی دعا مانگتے ہیں. اور اگر آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب وہاں مسلمان طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو کونا ہے اس میں یہی دعا کی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ بڑی جامع دعا ہے اور جتنے بھی بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس دعا کو بڑا اللہ سے مانگتے ہیں. تو ہم بھی اس میں مطلب ہم اپنے اس سبق میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں. ہم بھی سارے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ ہماری بھی بات سن رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، ہمارے گھر والوں اور ہمارے بچوں کے حق میں بھی قبول کرے. تو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی. جواب اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں. مطلب یہ کہ ظاہر ہے میرے اختیار میں ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں سزا دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. مطلب یہ کہ میں سزا بھی چلے دیتا ہی ہوں اپنے بندوں کو، لیکن میری سزا پر میری رحمت زیادہ چھائی ہوئی ہے. میں رحم زیادہ کرنے والا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بتایا کہ، اور یہ قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے اور وہ رحم کرتا ہے اور اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے.
ظاہر ہے یہ اس کی رحمت ہی ہے جس سے یہ سارے بندے اپنا وقت گزار رہے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتا، لمبی ڈھیل دیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ سزا بھی دے دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور وہ آخرت میں سزا بھی دے گا، لیکن اس کے غصے پر اس کی رحمت حاوی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں سزا دیتا ہوں، لیکن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ ایک تو رحمت میرا شیوا ہے، اور دوسرا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میری جو رحمت ہے اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ مطلب ایک رحمت تو یہ ہے نا کہ یہ ڈھیل ہے، اور یہ دنیا کے مطلب اس ماحول میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو گناہوں پر نہیں پکڑتا، لیکن جو اس کی مستقل رحمت ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اب اس میں کیا نکتہ، مثلا موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی کہ یا اللہ ہماری اس دنیا کو بھی بہتر کر دے اور آخرت کو بھی بہتر کر دے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو میری رحمت جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور میری آیات کو مانتا ہے۔ مطلب ہے اگر یہ دعا کرتے ہو تو یہ کام بھی کرو تاکہ دعا قبول ہو۔ مطلب ہے دعا کچھ ہو اور کام کچھ ہوں تو پھر تو بات نہیں بنتی۔ دعا کے مطابق اپنا عمل بھی بناؤ۔ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کا جواب یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اب اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، آگے ہیں، پس آج یہ رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو اس پیغمبر، آخری پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے ذکر آیا ہے نا، تو اللہ اب یہ کلیئر کر رہا ہے کہ اب جو میری رحمت ہے نا اس کو ملے گی جو اس نبی پر ایمان لائے گا۔ اس نبی پر ایمان لائے بغیر جو ہے کوئی بندہ میری رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور اس نبی کا ذکر انہیں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ ہم جانتے ہیں، خود یہودی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں اپنی کتابوں کے بارے میں کہ ہم نے تو ان کتابوں کو بدل دیا ہوا ہے، یہ وہ کتابیں تو نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، خود یہودی کہتے ہیں۔ اور انجیل کے بارے میں خود عیسائی کہتے ہیں کہ یہ وہ انجیل تو نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں اپنے حالات کے مطابق اس کتاب میں تعریف کی ہوئی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے بڑی تعریف بھی کی ہے، لیکن پھر بھی ان سے، ان کی کتابوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں نکل سکا، وہ وہاں پھر بھی موجود ہے۔ اس لیے کہ اللہ یہاں کہتا ہے کہ وہ قیامت تک رہے گا اور لکھا ہوا رہے گا، اس کو یہ نکال بھی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں نکال سکتے، شاید اسی آیت کی وجہ سے نہیں نکال سکتے کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت لکھ دی ہے کہ بھئی اس نبی کا ذکر تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے،
اور وہ بہت زیادہ موجود ہے، اس کے اتنے حوالے موجود ہیں، اتنے حوالے موجود ہیں، یہ ذاکر نائک دے دے کے حوالے، دے دے کے حوالے. مطلب تحریف کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں نکال سکے. اور یہ جو نبی ہیں یہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے ہمارا یہ نبی جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. مطلب خود اپنے لیے ایسی پابندیاں حرام اور حلال کی بنا لیں، اور ان کے علماء اور فقہاء نے ایسے مطلب نئے نئے چیزیں بنا لیں کہ الٹا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتیں بنا دیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہمارے آخری نبی ہیں یہ ساری جو اللہ کے دین پر اور اللہ کی خالص شریعتوں پر جتنے وہ تھے نا، انہوں نے پردے چڑھائے ہوئے تھے، ہمارا یہ نبی وہ ہر چیز کو صاف کر رہا ہے اور وہ بندشیں کھول رہا ہے. لہذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید کی، وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی اب جو ہے یہ طے شدہ بات ہے کہ جو اس آخری نبی پر ایمان لائے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کی عزت کرے گا اور اس روشنی کی پیروی کرے گا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن کی شکل میں، وہی لوگ فلاح پائیں گے. اب فلاح جو ہے وہ انہی کے ساتھ مشروط ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے نبی ان سب کو کہہ دو، یا ایھا الناس کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان سارے انسانوں سے کہو کہ میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. پتہ نہیں لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ آخری نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نجات ہو جائے گی. اے نبی انہیں کہو کہ میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے اس آخری نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو خود مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی. اس طریقے سے امید کی جا سکتی ہے کہ تم راہ راست پا لو گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کلیئر کر دی. ایک تو اللہ نے مطلب یہاں دو باتیں کلیئر ہوئی ہیں اگر آپ نے بات کو غور سے سنا ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جواب دیا، دعا کا یہ جواب دیا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں، لیکن اس رحمت کے حقدار وہ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو مطلب نافرمانی سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات کو مانتے ہیں. مطلب ویسے ہی دعائیں نہیں، ایسے ہی بندہ دعا کچھ کرے اور عمل کچھ کرے. اور دوسری یہ بات اللہ نے کلیئر کی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو بندہ اس آخری نبی پر ایمان لائے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، اسے نجات ملے گی. اس کے بعد اس نصف کے آخر میں ایک وہ مشہور واقعہ ہے بستی کا کہ ایک بستی دریا کے کنارے پر تھی اور ان لوگوں کا کاروبار ہی مچھلیاں پکڑنا تھا، ان کی ساری معیشت کا دار و مدار یہ مچھلیوں پر ہی تھا. اور وہ چونکہ یہودی لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے، تو ہم نے ان کی شریعت میں یہ ایک حکم انہیں دیا ہوا تھا کہ بھئی تم نے ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا. لیکن وہ اللہ کے اس حکم کو توڑتے تھے اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے.
اب جب انہوں نے اللہ کے اس حکم کو توڑنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور آزمائش میں ڈال دیا کہ ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھی، مطلب اور آزمائش میں ڈال دی. یعنی جو بندہ جان بوجھ کر جرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس جرم میں اس کو اور بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ رینٹ ہینڈل پکڑا جائے، کیونکہ وہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے. اب جب ان لوگوں نے اللہ کے قانون کو دیدہ دلیری کے ساتھ توڑنا شروع کر دیا تو اس بستی کے جو لوگ تھے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک تو وہ تھے نا جو اللہ کے قانون کو توڑتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک وہ تھے جو انہیں منع کرتے تھے کہ یار اللہ کا مطلب اس اللہ کا قانون تم اتنی دیدہ دلیری سے توڑتے ہو، نہ کیا کرو یہ، وہ انہیں منع کرتے تھے. اور کچھ لوگ تھے جو بالکل خاموش ہو گئے، نہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے نہ پکڑنے والوں کو منع کرتے تھے، بلکہ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے انہیں کہتے تھے بھئی ان کو منع کرنے کا کیا فائدہ، کیوں ان کو منع کرتے ہو، یہ کوئی تمہاری بات مان لیں گے. تو وہ جو منع کرنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے نہیں مانیں گے تو نہ مانیں گے، لیکن ہم اللہ کے ہاں تو عذر کریں گے نا کہ ہم نے تو ان کو سمجھایا، ہم تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض پورا کریں نا. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھانے سے شاید سمجھ ہی جائیں. تو ایک تو ہم ان کو اس لیے سمجھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا، اور دوسرا اس امید کے ساتھ بھی انہیں سمجھاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے. اب یہ 3 گروہ تھے. اس میں پھر آخر میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس گروہ کو بچا لیا جو منع کرتے تھے، باقی دونوں کو برباد کر دیا، دونوں کو تباہ کر دیا. اور ان دونوں میں سے جو لوگ مطلب زیادہ سرکش تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سور اور بندر بنا دیا. تو یہ اس میں بھی، اس کہانی میں بھی سبق ہے کہ جو بندہ ایمان رکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا رہے، ٹھیک ہے اس کا جو بھی نتیجہ نکلے. تو یہ ہمارا پہلا نصف جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يأمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا
هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع أليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فيتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ہمارا آج نواں پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے. ہم نے اس کا دوسرا نصف جو ہے اس کی تلاوت بھی سن لی ہے. یقیناً آپ کچھ تھکاوٹ محسوس کرتے ہوں گے اور ظاہر ہے آپ کو تو اگر ہم نہ بھی اجازت دیں کہ بھئی اٹھ کے ادھر ادھر پھیر لیں, جا کر منہ پر کو پانی کے چھٹے مار لیں, چائے پکا کے پی لیں, اگر یہاں سے ہم نہ بھی اجازت دیں پھر بھی آپ تو آزاد ہیں. آپ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے, کوئی چارپائی پر لیٹ جاتا ہوگا, کچھ کرتا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نہ تھکنا جو ہے نا, یہ بھی ایک اچھی صفت ہے. اور جس بندے کو شوق ہوتا ہے وہ نہیں تھکتا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ وہ مطلب ساری رات, آدھی رات سے زیادہ مطلب یہ کہ عبادت کرتے تھے, حالانکہ دن کو بہت محنت کرتے تھے. اور ان کا جو اندر کا شوق تھا وہ ان کے اندر یہ طاقت پیدا کر دیتا تھا اور وہ کرتے تھے. اسی طرح آج یہ آپ یاد رکھیں, آپ نے سجدہ تلاوت کچھ نے کیا ہوگا, کچھ نے نہیں کیا ہوگا, ہم نے بھی کرنا ہے کہ یہ جو سورہ اعراف کی آخری آیت ہے اس میں مطلب ہے کہ یہ سجدہ کی آیت ہے. مطلب یہاں جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو جو بندہ اس کو سنے
اس پر لازم ہے کہ وہ سجدہ کرے، تو اس سجدے میں بھی یہی بات ہے۔ اگر اس سجدے کی آیت کو آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ بھئی اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس تو بہت سارے ایسے میرے بندے ہیں کہ جو نہ تو میری عبادت کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، بلکہ وہ تو میری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور سجدے کرتے رہتے ہیں، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، مطلب وہ میری عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں مطلب ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بڑا اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر سستی نہ آئے، اور ہم بڑی اچھی ذہنی کیفیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو بھی سنیں، اور اس کے جو باتیں یہاں سمجھائی جاتی ہیں ان کو بھی دھیان سے سمجھیں۔ تو یہ سورہ اعراف کے آخر میں بالکل ایک مختصر سی بات ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، کہ اس کو کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 199 ہے، 199، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی، یہ دعوت کے کام میں لوگوں کا جو رویہ ہے، باتیں ہیں، گفتگویں ہیں، مخالفت ہے، پراپوگنڈا ہے، استہزاء ہے، یہ جو دعوت کا عمل ہے اور دعوت کا جو میدان ہے، اس میں نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کر۔ یہ کوئی لڑائی کا میدان تو ہے نہیں، جب لڑائی آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن یہ جو دعوت کا کام ہے اس میں نرمی سے، درگزر سے کام لیں، معروف کی تلقین کرتے رہیں، مطلب جو نیکی ہے اس کا ابلاغ کرتے رہیں، اس کی تلقین کرتے رہیں، اور جاہلوں سے الجھیں نہ، کہ کوئی بندہ بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، فضول بحث کرتا ہے، تو اس سے کنی کترا جائیں، اس سے الجھیں نہ۔ اور اگر یہ کام کرتے ہوئے تمہارے دل میں کبھی غصہ آئے یا مایوسی آئے، یا لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے تمہارا دل جو ہے، آپ دل برداشتہ ہو جائیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو غصہ آ رہا ہے، مایوسی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ جو میں دل برداشتہ ہو رہا ہوں حالات سے، یہ شیطان کی اکساہٹ ہے۔ اس لیے جب اس طرح کی کیفیت ہو، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت ہے بھی یہی کہ جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ تو مطلب یہ ایک نصیحت اس بندے کو کی گئی ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے، تعلیم کا کام کرتا ہے، کہ وہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے، درگزر کا معاملہ کرے، معروف کی بات کرتا چلا جائے، اور جاہلوں سے نہ الجھے۔ جب غصہ محسوس ہو تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، جس طرح وہ سورہ مومنون میں اللہ نے دعا سکھائی ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ انفال جو ہے یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں بھی بڑے مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فتح دی ہے اس کے بعد پھر ان کو کچھ باتیں سمجھائی ہیں، ان کی کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی ہے،
اور اپنی طرف سے جو مدد اس جنگ کے موقع پر اللہ نے دی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں ایک بڑی مطلب بڑی نصیحت آموز آیت ہے، آیت نمبر 17، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ یہ جو پھینکنے کی بات ہے، جب معرکہ بدر میں مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے اور مطلب جنگ کا موقع آ گیا، تو حضور نے مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی، مطلب اس طرح مٹھی ریت کی لی اور کفار کی طرف پھینکی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یک بارگی کفار پر حملہ آور ہو گئے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو رسول کا تھا مگر ضرب اور پیچھے امر جو ہے وہ اللہ کا تھا۔ وہ تھوڑی سی ریت تھی اور وہ جتنے مشرکین لشکر میں تھے سب کو محسوس ہوا کہ میری آنکھوں میں مطلب ہے کہ ریت آئی ہے۔ تو دوسرا پھر اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جنگ ہوئی اور تمہیں فتح ہوئی، لیکن اس میں ہمارے ہی اذن سے اور ہماری ہی مدد سے تم ان کو قتل کرتے رہے۔ جس طرح وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں بڑی عجیب صاحب لگتا تھا کہ اس طرح ہم تلوار اٹھاتے تھے اور وہ مشرک کی گردن اڑ کر وہ جاتی تھی، اس طرح مطلب ہے کہ نشانے ٹھیک بیٹھتے تھے۔ لیکن اس میں جو بات ہے جس کی طرف زیادہ مطلب آپ غور کریں کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا، تمہاری مدد کی اور تمہارے کام میں بڑی برکت دی اور تمہارے نشانے ٹھیک لگائے اور ہمارے اذن سے تم نے ان کو قتل کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ تھی تو جنگ یہ آزمائش ہی نا، لیکن اس آزمائش میں چونکہ ہم نے بڑی بھلائیاں رکھی ہوئی تھی، اس لیے مطلب ہم نے یہ آزمائش تم پر ڈالی اور تمہاری مدد بھی کی، اور تم کامیابی کے ساتھ اس آزمائش سے گزر گئے، اور اس کے سارے اچھے اثرات تمہیں نصیب ہو گئے۔ یعنی آزمائش کو کہا کہ یہ بلاءً حسنہ ہے، یعنی ایسی آزمائش ہے جس کے نتیجے میں تمہیں بھلائی ملنے والی ہے۔ ایسا امتحان ہے، ایسی آزمائش ہے کہ اس آزمائش کے نتیجے میں تمہیں بھلائی ملنے والی۔ اور یہ تو خیر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کے بارے میں کہہ دیا، بندہ مومن پر اللہ جو بھی آزمائش ڈالتا ہے اس کا نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے اور اس آزمائش سے گزر جائے تو بندے کے لیے اس کا نتیجہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آیتیں ہیں، یہ جو حصہ ہے آیت نمبر 20 سے لے کر آگے 28، 29، 30 تک جو آیتیں ہیں، یہ سورہ انفال کا آپ یوں سمجھیں کہ نچوڑ ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مطلب باوجود اس کے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں سے خطاب کیا۔ اب سنیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ یہ جن منافقوں نے
مطلب ان کو پتہ تھا کہ جنگ ہے اور جنگ میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے مطلب اس میں سرتابی کی، اللہ کے رسول کی مدد کرنے سے پیچھے رہ گئے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی یہ جو منافق ہیں یہ تو بہرے گونگے جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو اے نبی وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اخلاص نہیں ہے، پھر بھی انہیں زبردستی تمہارے ساتھ ان کو جانے کی توفیق دے دیتا تو یہ تو وہاں جا کر پیٹھ پھیرتے اور ساری فوج کے لیے مسئلہ پیدا کرتے۔ تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں کی حالت کیا ہے، اس لیے اللہ نے انہیں جانے کی توفیق نہیں دی۔ اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی نیت ٹھیک نہ ہو اللہ اسے نیک عمل کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ اس کی نیت کا پتہ ہوتا ہے۔ نیک عمل کی توفیق تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اگر کسی کا دل ٹھیک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھکے سے نیک عمل کی توفیق نہیں دیتا۔ اور آگے پھر یہ الفاظ بھی بڑے زبردست ہیں کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ بندے کی نیت سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اور اس کی نیت کو دیکھ کر اسے فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے اور حائل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اسی اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ اور پھر ایک یہ بات یہاں سمجھائی گئی ہے کہ یہ جو معاشروں کے اندر فتنے اور برائیاں اور اجتماعی خرابیاں اٹھتی ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو وہ برائیاں ایک بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر لیں گی، اور پھر جو لوگ جرم کرتے ہیں وہی نہیں پسیں گے، وہی سزا سے دوچار نہیں ہوں گے، بلکہ باقی لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جانے رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد ایک یہ بات یہاں بڑی خوبصورت ہے آیت نمبر 29 میں۔ یہ عام لوگ گلا کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کوئی بات کلیئر نہیں ہو رہی، کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک گر بتایا ہے کہ اگر تم یہ اپنے اندر چیز پیدا کر لو تو تمہیں ہر موقع پر سمجھ آ جائے گی کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ یعنی مفتی بننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ بھائی تمہیں سمجھ نہیں نہ آتی کہ بھائی تم کہتے ہو کہ پتہ نہیں چلتا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو تو وہ تمہارے دل کے اندر حق اور باطل کا فرق سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، تم سمجھ جاؤ۔ یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو تو تمہارے اندر اللہ یہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تمہیں ہر موقع پر سمجھ آ جائے گی کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا۔ جس کو علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ بھئی فتویٰ جو ہے وہ ملا سے نہ پوچھو دل سے پوچھو۔ دل فتویٰ بتا دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور خاص طور پر بندہ مومن کا دل تو بڑا روشن ہوتا ہے،
اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس موقع پر صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آیت ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کیا نبی وہ وقت یاد کرو، اب تو جنگ بدر ہو گئی نا، بڑے بڑے سردار مارے گئے اور تمہیں بڑی تاریخی فتح مل گئی، لیکن اس وقت کو بھی یاد کرو جب یہ مکے میں اپنی حویلی میں اور اپنی اسمبلی میں سارے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تدبیر کر رہے تھے تمہارے بارے میں کہ تمہیں قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا یہاں سے نکال دیا جائے۔ مطلب یہ سوچ رہے، ظاہر ہے انہوں نے مکہ کے آخری دور میں وہ بیٹھے اور انہوں نے پوری میٹنگ کی اور تجاویز لیں کہ بھئی کیا کریں، تو کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیں، کسی نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دیں، کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی اپنی تدبیر کی، نہ وہ قید کر سکے نہ وہ قتل کر سکے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے تمہیں کہیں نکال سکے، تم خود نکلے ہو، تو انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر کا یہ نتیجہ کیسا نکلا ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم قید کریں گے، نکالیں گے، قتل کریں گے، وہ خود ہی قتل ہو گئے اور خود ہی شکست کھا گئے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رکھے، ایمان پر استقامت نصیب کرے، نیکی کی توفیق دے اور نیکی کے معاملے میں اپنے راستے میں ہماری مدد کرے اور ہمارے حق میں تدبیر کرے، ہمارے خلاف تدبیر نہ کرے۔ تو یہ ہمارا آج نواں پارہ مکمل ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو اس کے مکمل ہونے کے بھی اور آدھا گھنٹہ 25 منٹ پہلے چھٹی ہونے پر بھی آپ کو مبارک ہو۔ میں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو پکا رکھیں، دوسرے عزیزوں دوستوں کو بھی اس میں دعوت دیتے رہیں، تاکہ یہ جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو تراویحیں پڑھنے والوں کی بھی تعداد کم ہو جاتی ہے اور بندے جو ہیں نا وہ ان کا شوق پہلے 2 4 5 دن ظاہر ہوتا ہے اور پھر وہ سست پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سست نہ پڑھیں بلکہ اپنے رمضان کے ہر آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت میں بھی، نمازوں کی ادائیگی میں بھی اور ان دروس میں شامل ہونے میں بھی۔ اور ان دروس کی ایک خاص ڈیوٹی آپ پر یہ بھی ہے کہ ان کی دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں۔ جو ہمارا دوپہر کا پروگرام ہے 2 سے 3 بجے تک کا، اس میں بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہیں اور اس میں بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیری ذات پاک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ہماری اس کاوش کو اپنے ہاں قبول فرما، اس میں ہمارے لیے آسانی اور برکت دے، اور یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ جو بندہ کسی بیماری، کسی مصیبت، کسی پریشانی میں ہے یا اللہ اس کی اس پریشانی کو دور فرما، اور یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے بچوں پر یا اللہ اپنی شفقت اور مہربانی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو کریم، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔